آپ کی غلطیوں کی وجہ سے یا جو بھی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی اس رویے کی وجہ سے جو اس نے عام سیاسی کارکنوں کے ساتھ اپنا رکھا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ سارا عمران کے پاس جا رہا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اسے پاپولر ترین لیڈر سمجھتے ہوئے کم از کم، یہ کتنی بری بات ہے، نہ کوئی قتل ہے نہ کوئی وہ تماشا ہے، ہی از اے وانٹیڈ مین، جو بھی ہے، اس کو کم سے کم اگر شہباز کو یہ بات سمجھ آتی ہوتی، ہی شوڈ ہیو مووڈ عدالت میں اس کے جو اٹارنی جنرل ہے یا کیا کہتے ہیں ان کو، کہ بابا ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر عمران خان کو ضمانت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ آ جاتا، بات چل جاتی۔ ابھی پتہ نہیں پابندیوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں۔ لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے، اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ملک اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور جیل سے عمران خان بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کو جی ایچ کیو کے باہر احتجاج ہوا اور پھر جو صورتحال بنی، انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا تھا احتجاج کریں لیکن پرامن احتجاج کریں، لیکن پھر جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بھی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں صرف 9 مئی ہوا ہے؟ ہمارا ملک ٹوٹا، کسی سے ایک لفظ نہیں پوچھا گیا۔ ملک ٹوٹنا، ملک کوئی وہ تو نہیں ہے، کوزہ تو نہیں ہے، نہ کوئی مٹکا ہے ٹوٹ گیا۔ ہمارا ملک ٹوٹا، آج تک ہمیں اس کو تحقیق کا پتہ نہیں چلا۔ اور بھی وہ ایک آئین پہ حملہ ہوا، ایوب خان نے کیا، پھر ضیاء الحق نے کیا 11 سال، پھر 12 سال مشرف نے کیا، آج تک ہم نے کسی سے یہ نہیں پوچھا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ 12 مئی کو جو کچھ ہوا، جس انداز میں لوگوں کو جلایا گیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ڈونٹ بلیم سمبڈی، جس انداز میں انسانوں کو جلایا گیا، جس انداز میں انسانوں پہ دن دہاڑے 6 گھنٹے گولیاں برسائی گئیں، صرف 9 مئی کیوں؟ پھر سب کچھ، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیسے ملک ٹوٹا؟ بسم اللہ تحقیق کر دیجیے، وہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں۔ نہیں کسی کو ہم نے پھانسی دینی، نہیں کسی کو ہم نے آئیڈیا نکالنی، کم سے کم ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا ملک کیوں ٹوٹا۔ انتخابات ہوئے، مجیب جیت گیا، وہ لمبی توڑی، آپ کا ٹائم تھوڑا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ پھر ایک آئین، ماشاء اللہ پارلیمنٹ کے ہمارے یاروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت وہ اس کو پاور کا وہ سمجھتے ہیں جب انہیں 10 سالہ ماشاء اللہ کی تمام بدکاریوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ دس پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے اسے ابزالو کر دیا۔ لیکن محمود صاحب، یہاں میں پھر کیونکہ ہم بہت سے سیاستدانوں کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹاک شو کے ذریعے، تو جن سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی جس کے بہاف پہ بھی آپ بہت سی باتیں آج کل کر رہے ہیں، وہ کہاں اصول کی بیسس پہ 71 کے حوالے سے یا ملک کے 2 لخت ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ اپنے اپوننٹ کے خلاف اس کو استعمال کرتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب غلط ہو رہا تھا تو انہوں نے تب شیخ مجیب کا حوالہ دیا، اور اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ ملک دشمن ہے، اور آج جب خان صاحب نے 71 کا حوالہ دیا تو ان پہ غداری کا مقدمہ بنانے کی بات۔ تو ان سیاستدانوں کو کس طریقے سے آپ کسی ایک پیج پہ لے کے آئیں گے؟ بات یہ ہے، میں آصف میرا دوست ہے، میں بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ۔ اس دن وہ بول رہا تھا پارلیمنٹ میں، عمران نے یہ کیا، عمران کی حکومت میں یہ وہ فلانا ہی۔ بابا عمران آپ کا استاد ہے کیا؟ آپ کا رہنما ہے؟ اس نے کیا تم مت کرو۔ اس نے کیا، فار ایگزامپل اس نے یہ برا کام کیا، یہ برا کام کیا، یہ اپنی برے کام، اپنے غلط کام، اپنے غیر آئینی کام، اپنے غیر قانونی کام کو تو اس کی برائی بنیاد بنا کے نہ کرو۔ ہی از ناٹ یور ٹیچر، ہی از ناٹ یور لیڈر۔ اور اگر عمران خان خود برا آدمی تھا تو آپ نے انہیں ملک کا وزیر اعظم کیسے بنایا؟ وائی ڈیڈ یو میک ہم دی پریمیئر آف دی کنٹری؟ اگر آپ جانتے تھے وہ اس ملک میں پلا ہے، کرکٹ کا کھلاڑی تھا، پھر رہا تھا ادھر ادھر، پہلے انتخابات میں اس نے 1 سیٹ جیتی، ایک پہلے میں کچھ نہیں کہا، دوسرے میں اس نے 1 جیتی، تیسرے میں کچھ، پھر چوتھے میں کوئی 26-25۔ عمران یہاں پلا بڑا، میں اس کے گھر ایک دفعہ گیا ہوں، میرے لیے سارے محترم دوست ہیں سیاسی لوگ۔ اگر جب آپ پرائم منسٹر بناتے ہیں تو غدار نہیں ہوتا، جب آپ ملک کی تمام سیکرٹس اس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ غدار نہیں ہوتا، جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر میں غدار، آپ غدار۔ یہ بانسری بند ہونی چاہیے، یہ بانسری ہر ایک کے خلاف بند ہونی چاہیے، کوئی غدار نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ ایجنڈا، یہ پہلا اتحاد ہے جو بنا ہے، اتحاد بھی اس ملک میں بنتے رہے کہ فلانی کی حکومت گرانی ہے، فلانی کے لیے آنی ہے۔ یہ واحد اتحاد ہے جو سب کی دلوں کی آواز ہے۔ میاں محمد نواز شریف جتنے بھی غصے میں ہو، جتنی بھی عمران کے خلاف، اس کی پارٹی کے خلاف اس کے دل میں قدورتیں ہوں،
وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں کوئی رابطہ ہوا آپ کا اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب سے؟ سچ اب سے نہیں کہہ سکتا، جھوٹ میری عادت نہیں. لیکن اور کسی بڑے لیڈر سے زرداری صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ ان سے بھی بات ہونی چاہیے. زرداری صاحب تو گاہک سیاستدان ہے، وہ سمجھتا ہے ساری باتوں کو، سٹنگ آن دا ہل سب کچھ دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے یہاں میرا مطلب میاں نواز شریف ابھی جو تحفظ آئین پاکستان کی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آئین کی بالادستی ہوگی، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچینہ ہوگی، یہاں سے پالیسیاں بنیں گی، ہر ادارہ بشمول پریس، بشمول اسٹیبلشمنٹ، بشمول بیوروکریسی، بشمول ہر ادارہ آئین کے ڈیفائن کردہ فریم ورک میں ہوگا. جب ہم بیٹھیں گے، جب میں کہتا ہوں جب ہم بیٹھیں گے، ہم سے میرے بعد جب میاں شریف، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، ANP، جو بھی ہماری پارٹیاں ہیں، عمران خان، جب ہم بیٹھیں گے پھر ان تفصیلات پہ بات ہوگی کہ جی ہمارے دیکھنے والے ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب جس وقت ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کا اعلان کر رہی ہے اپنے بہاف پہ یا کسی اور کے بہاف پہ، تو ایسے میں کیسا ہوگا کہ ان بنیادی نقطوں پہ اتفاق ہو. ایک شارٹ بریک، واپس آتے ہیں تو محمود چکزئی صاحب سے اسی پہ بات کریں گے. بریک سے پہلے مذاکرات کے حوالے سے جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ حکومت سے اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ اچکزئی صاحب انفرادی حیثیت میں ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بڑے واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تو ہم بات نہیں کریں گے. آپ اس سلسلے میں قائل کر پائے حکومتی جماعتوں کو کہ پی ٹی آئی کی طرف کوئی نظر ثانی کی جائے؟ مطلب یہ تو کہا جاتا ہے غصے میں، دنیا میں کہیں بھی بہت لمبی جنگیں ہوئی ہیں، بہت بڑی بربادیاں ہوئی. ویتنام کی جنگ فرانس سے لگا ہوا تھا، پھر جب فرانس گیا امریکہ اس میں پھنس گیا 25 سال یا اس عرصے تک، لیکن بیک گراؤنڈ میں مذاکرات جاری تھے. افغانستان میں روس آیا، پھنسا ہوا تھا، بہت بڑا خون بہا، بہت بڑی بربادی ہوئی، ہمارا ملک بھی پھنسا دیا گیا ہمارے غلطیوں کی وجہ سے، لیکن بیک گراؤنڈ میں مذاکرات ہو رہے تھے. مذاکرات سے انکار تو ناممکن ہے، مذاکرات تو ہونی لیکن عمران خان ایک رکاوٹ ہیں. میرے خیال میں نہیں ہے، یا لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھتے. عمران خان ابھی فضل الرحمان صاحب نے انتخابات کی بات کی کہ انتخابات، میں کہتا تھا لوگوں سے کہ وہ اس بربادی کا تو ایک ہی علاج ہے. ایک علاج یہ ہے کہ 45 فارم 47 فارم شیئر پولیٹیکل پاور، عوام کی طاقت سے لوگ نکلیں اور تختہ الٹتے ہیں حکومت کا، یا پھر نئے انتخابات کا مطالبہ. تو نئے انتخابات کی طرف ہم لوگوں نے آنا ہوگا. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، پی ڈی ایم کی کیونکہ پہلے تذکرہ ہوا تھا، پی ڈی ایم کیا اسی سوچ کے ساتھ اس وقت کی کلیکٹیو رائے تھی اور اس میں آپ بھی شامل تھے کہ عمران خان اگر رہے، جو عام خیال تھا، تو 10 سالہ ایک حکومت ہوگی، مرضی کا جرنیل اور مرضی کا جج ہوگا. آپ بھی اس بات کے قائل تھے اس وقت ووٹ آف نو؟ میں نے ان سے کہا تھا، میں بول رہا ہوں، لڑکانہ کے جلسے میں نے کہا تھا، کراچی کے جلسے میں نے کہا تھا، کسی اور جلسے میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ عمران سے جان چھڑاؤ اور بلاول کو بٹھاؤ. میرے الفاظ یہ تھے کہ عمران کو ہٹاؤ، بلاول کو بٹھاؤ، یا عمران کو ہٹاؤ، فضل الرحمان کو بٹھاؤ، یا فلانے کو بٹھاؤ. ہمارا تشکیل نو کا پروگرام ہے، اس ملک کو تشکیل نو کرنی ہے. عمران کو ہٹاؤ، فلانے کو ہٹاؤ. یہ میرا، جب انہوں نے یہ کیا عمران خان کو ہٹانے کے بعد، کراچی میں نے کہہ دیا تھا ان کو کہ اگر آپ یوں کر رہے ہیں پھر تو سارا پاکستان ہم پہ الزام لگائے گا کہ یہ عمران کو ہٹانا چاہتے تھے، معاملہ ختم. اگر آپ یہ کرتے ہیں، میں نے کہا آپ کو مبارک ہوں، میں نہیں ہوں. پھر میں آرام سے گھر بیٹھ گیا، اپنی بنسری بجاتا رہا، ابھی تک بجا رہا ہوں. جی تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ درست نہیں ہوا، اور ساتھ ہی پھر خان صاحب کی ضمانت لینے کے حوالے سے بھی بہت لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا مسلسل مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ اپنی گفتگو میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک فریق کے طور پہ نہیں بیان کر رہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ان کو بنانے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. سب کا، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کا؟ سبھی کا نہیں، سبھی نے اپنا حصہ ڈالا. میں روادار آدمی ہوں، سب کے رشتے ہیں اور غلط ہیں، سب کے رشتے ہیں ان سے اور غلط ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ رشتے کیوں؟ ہماری فوج ہے، کوئی پاگل ہے اپنی فوج کے خلاف کھڑا ہوگا؟ اگر ہماری فوج اپنے فریم میں رہے کنسٹیٹیوشن میں، تو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ان کا جو رسپیکٹ ڈیو ہے اٹ مسٹ بی گیون ٹو دیم.
یہ کہ آپ اپنی فریم سے ہٹیں گے پھر تو گڑبڑ ہوگی. جب آپ اسمبلیوں کی طرف بڑھیں گے, جب آپ محمود کو سپورٹ کریں گے, فلانے کو گرائیں گے, پھر تو آپ فریق بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دنیا کی اسٹیبلشمنٹس ہے, بڑی خطرناک اسٹیبلشمنٹس ہے, امریکہ کی بھی ہے, فلانا کی بھی ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ نہیں روکتے اپنے سیاستدانوں کو. یقیناً ان کو دیکھ سیاسی کہتی ہوگی کہ بابا یہ روس کی پروگرام ہے, یہ چین کا تماشا ہے, یہ فلانا کا ہے, یہ ہے, پلیز آپ ہمارے لیکن اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے. شارٹ بریک, واپس آتے ہیں تو محمود چکزئی صاحب سے اسی پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم محمود خانہ چکزئی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی پریس کانفرنس کے حوالے سے. محمود صاحب, جو پریس کانفرنس کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی اس میں مختلف اس کے حصے تھے, لیکن انہوں نے ایک سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے جو کچھ دن پہلے بات ہوئی اس پہ بڑی وضاحت دی. حکومت کی طرف سے جو کمیونیکیٹ کیا گیا اس میں تو کنفیوژن تھی, سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ اعلان کرنے سے پہلے, وہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو واضح کر رہے تھے کہ یہ کوئی سیکیورٹی آپریشن نہیں ہوگا جس میں لوگ ڈسپلیس ہوں. سیکنڈلی شکوہ ان کا یہ تھا کہ جو قیادت ہوتی ہے, سیاسی قیادت, جب ایک جگہ پہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرتے ہیں اور اس کو کلیئر کر دیتے ہیں تو پھر وہ آگے اپنا وہ کردار وہ لوگ ادا نہیں کرتے, کوارڈینیشن نہیں رہتی. تو یہ ہمیں ایک شکوہ کے طور پہ ہم نے دیکھا ان کی گفتگو کے اس حصے کو. کیا آپ اس آخری حصے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تقریباً